کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اردو استاد عادل قریشی علامہ اقبال کی برسی پر SRM ویلکن ہائر سیکنڈری اسکول سوپور کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج 21 اپریل 2022 کو حکیم الامت، شاعر بے مثل، فلسفہ دان، شاعر مشرق اور اسراری خودی جناب ڈاکٹر علامہ شیخ محمد اقبال کی 84ویں برسی ہے۔ 1938 میں آج کے دن صبح علم و عرفاں کا وہ متلاطم سمندر خاموش ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے ہمارے سوچنے اور ہماری رہنمائی کے لیے اپنے افکار و اشعار کا عظیم سرمایہ چھوڑ گیا، ایسا سرمایہ جسے اپنے پرائے سب خوش چینی کرتے آ رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے ایک معروف شاعر، فلسفی اور مفکر کی حیثیت سے یاد کیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر کے نئی منزلوں کا پتہ دیا۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئی زمانہ نئی صبح شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ جزاک اللہ۔ جی، جب ہم علامہ سر محمد اقبال کی وفات کی بات کرتے ہیں تو اس سلسلے میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ دنیا میں بہت سی ایسی شخصیتیں گزری ہیں جو مرنے کے باوجود بھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رہتی ہیں۔ انہی نامور شخصیتوں میں سے ایک علامہ سر محمد اقبال بھی ہیں۔ اقبال کی شہرت کا آفتاب ہمہ وقت اوج ثریا پر مقیم رہے گا۔ اقبال کا شمار نہ صرف اسلام کے اکابر شعراء میں ہوتا ہے، بلکہ وہ وطن کے ان شیدائیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے بڑے بڑے لیڈروں پر فوقیت حاصل کی۔ انہی خوبیوں کا بیان کرتے ہوئے شاعر علی اختر لکھتے ہیں: اے کہ تیرے نور سے رخشا ہوئی صبح وطن، اے کہ تیرے نور سے رخشا ہوئی صبح وطن، تو نے کی ویرانی ہستی میں تعمیر چمن۔ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ دانائے راز، حکیم الامت، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کی تشہیر تو پوری دنیا میں ہے۔ علامہ اقبال جیسی شخصیت بار بار کسی قوم میں پیدا نہیں ہوتی ہیں، اس کے لیے کسی بھی قوم کو ہزاروں سال تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال ایک ایسے شاعر ہیں جس کا نام موجودہ دور میں بھی موجود ہیں اور چھایا ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے کئی ساری کتابیں لکھی ہیں، جیسے بانگی درا ہے، بالی جبریل ہے، ضرب کلیم ہے، ارمغان حجاز ہیں، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یہ بھی ایک ایسی کتاب ہیں جو کہ اوتھینٹک بکس ہیں۔ علامہ اقبال جو ہیں 1923 عیسوی میں جب برطانیہ سرکار کی طرف سے انہیں سر کا خطاب ملا تو انہوں نے یہ خطاب لینے سے انکار کیا، کہا پہلے میرے استاد محترم کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے، مگر برطانیہ سرکار نے یہ کہا کہ آپ کے استاد نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، لہٰذا ان کو شمس العلماء کا خطاب دینا مشکل ہے۔ تب علامہ اقبال نے یہ کہا کہ میں تو ایک زندہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہوں، اس کے علاوہ آپ کو کون سی کتاب چاہیے؟ تب علامہ اقبال کو سر کا خطاب بھی ملتا ہے اور ان کے استاد کو بھی شمس العلماء کا خطاب ملتا ہے۔ علامہ اقبال کی 21 اپریل 1938 عیسوی کی صبح تقریباً 5 بجے اذانوں کی گونج میں یہ چڑھتا ہوا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے اور اپنے پیچھے یادوں کا خزانہ چھوڑ جاتا ہے۔ علامہ اقبال تب انتقال کرتے ہیں اور جب سبوں کو پتہ چلتا ہے تو لوگوں کا سیلاب وہاں پہ امڑ آتا ہے۔ چونکہ مرنے سے قبل ان کی ایک فارسی ربائی جو کہ ان کی زبان پر تھی، جو کہ کچھ مہینہ پہلے اس نے لکھی تھی فارسی زبان میں، جس کا مفہوم اردو میں اس طرح ہے: کیا خبر گیا ہوا نغمہ واپس آتا ہے یا نہیں، حجاز کی نسیم دوبارہ آتی ہے یا نہیں، اس فقیر کا زمانہ تو ختم ہو چکا، کیا خبر اب دوسرا کوئی رازوں کو جاننے والا آتا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج 21 اپریل ہے اور آج کا دن جو ہے وہ اقبال کا یوم وفات کا دن منایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کا شمار دنیا کے نامور شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ بقول علامہ اقبال
ये इल्म हिकमत ये तदब्बुर ये हुकूमत, ये इल्म हिकमत ये तदब्बुर ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मुसावात। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। छोड़ा नहीं खुदी को दौड़े खुदा के पीछे, छोड़ा नहीं खुदी को दौड़े खुदा के पीछे, आसान को छोड़ बंदे मुश्किल को ढूंढते हैं। खुदी जो कि हम जानते हैं अल्लामा इकबाल की शायरी का अहम मौजू रहा है। क्या है ये खुदी? क्या हमने कभी जाना है ये खुदी क्या है? जी हाँ, खुदी खुद हयात का दूसरा नाम है। खुदी इश्क के मुतरादिफ है, खुदी ईमान के मुतरादिफ है, खुदी से मुराद खुद आगाही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्लामा इकबाल ने अपनी फ़िक्र अंगेज़ शायरी के ज़रिए खुददारी, आला इक़दार, इंसाफ पसंद और इंसानियत का दर्स दिया है, और उन पर यानी कि इंसाफ पसंदी, इंसानियत पर अमल करना ही उनको खराज अकीदत पेश करना है। बाकी वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कनात न कर आलम रंग बू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। नाजरीन किराम, मैं गुलाम हसन उर्दू उस्ताद शोबे उर्दू वेलकिन हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर आप सब से यूम विसाल इकबाल के सिलसिले में आपसे मुखातिब हूँ। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि वेलकिन हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में ज़िंदगी के तकरीबन तमाम शोबों से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी, कौमी और मुकामी सतह पर मखसूस दिनों को मनाए जाने की रिवायत दहाइयों से चली आ रही है, और यूम वफ़ात इकबाल मनाना इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। लिहाजा नाजरीन किराम, आपके इल्म में है कि 21 अप्रैल 1938 को शायर मशरिक हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल अपने खालिक हकीकी से जा मिले, और आज उनका 84वां यानी 84th यूम विसाल जहां दुनिया के तकरीबन तमाम खितों में अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है, वहीं हम भी मुख्तसर तरीन वीडियोज़ की सूरत में इनके तईं अपना नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। 20वीं सदी के इस मारूफ शायर, मुफक्किर, मुसन्निफ और कानूनदान ने उर्दू और फारसी ज़बानों में बैक वक्त शायरी की और अपना अहम पैगाम शायरी ही के ज़रिए सुनाकर ख्वाब गफलत से जगाया। फरमाते हैं, जवानों को मेरी आहे सहर दे, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरी बसीरत आम कर दे। नाजरीन, इस तनाजुर में अल्लामा का नूरी बसीरत आज के इस पुरफितन दौर में आम करने की सख्त ज़रूरत है, ताकि हमारी नई नस्ल अपनी असल से रिश्ता न काट कर मादी व रूहानी तरक्की के ज़ीनों को चढ़ सकें। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। शुक्रिया, वस्सलाम।